السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں پریشانی پہ۔ پریشانی دراصل بالکل ویسے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں کسی خوشی سے نوازتا ہے۔ ہم اس کو پریشانی کا نام اس وجہ سے دیتے ہیں کیونکہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور خوشی کو ہم اس طرح سے نہیں سوچتے، اس طرح سے محسوس نہیں کرتے کیونکہ ہم نے کبھی سچے دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہی نہیں کیا۔ ہم نے کبھی اس لمحے کو پوری طرح جیا ہی نہیں کیونکہ ہم اس وقت اپنی انا اور اپنی میں کے اندر اتنا گم جاتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں، سب کچھ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، ہر چیز کو کرنے والے ہم خود ہیں۔ اور جب خدا نخواستہ کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی برا واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی برا سانحہ ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریشانی آ گئی، یا یہ پریشانی اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیوں دے دی ہے۔ دراصل جب ہم بہت خوش ہوتے ہیں تو کوئی بھی کسی بھی قسم کی آزمائش دے کر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اس آزمائش اور اس پریشانی سے گزر رہے ہیں یا گزر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ وقت کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ زندگی کو اگر امتحان کا نام دیا گیا تو وہ کیوں دیا گیا۔ امتحان میں مشکل سوالات بھی ہوتے ہیں، آسان سوالات بھی ہوتے ہیں، چھوٹے سوالات بھی ہوتے ہیں اور بڑے سوالات بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم پریشان ہو کر بیٹھ جائیں گے، اگر ہم اسی پریشانی کو لے کر بیٹھ جائیں گے تو ہم زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ لہٰذا اس چھوٹی سی بات کو سمجھیے اور اس کو اپنی زندگیوں کے اندر یقینی بنائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی سے نوازتا ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سیکھیے۔ شکرانے کے 2 نفل پڑھ لیجئے تو آپ کو اور زیادہ خوشی ہوگی۔ اور اسی طرح اگر خدا نخواستہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، کسی بھی قسم کا کوئی برا واقعہ پیش آ جاتا ہے، تو بھی 2 نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ کا اس وقت بھی شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، کوئی زیادہ خطرناک، کوئی زیادہ بڑا برا سانحہ نہیں ہوں گے۔ اور یقین کریے کہ اگر آپ 2 نفل پڑھ کے اپنی پریشانی کے کم ہونے کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس آزمائش کے اندر آپ نے اپنے ایمان کو کمزور نہیں ہونے دینا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرنا کہ یہ پریشانی، یہ آزمائش، یہ مشکل میرے پہ کیوں آئی ہے، کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے گا اگر آپ نے اپنے اچھے وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا تو پھر برے وقت میں ہر بات کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ کو قرار دینا، اپنی مشکل کی ساری ذمہ داری اللہ تعالیٰ پہ ڈالنا، یہ غلط بات ہے۔ خود سوچیے۔ بہت شکریہ۔